حکیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے میر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ کیسے آنا ہوا؟ تشریف رکھیے، ذرا ہاتھ دیجئے۔ اگر ہاتھ دوں گا تو فرزندی میں قبول فرما لیں گے کیا؟ ارے بلا حول ولا قوت الا باللہ، آتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے آپ تو۔ میاں نبض دکھائیے۔ یہ دیکھیے، ارے میاں کف کھولیے، نبض کلائی دکھائیے، یوں ہاتھ کہیے، یوں نبض کہیے نا، دیکھیے۔ یوں کہیے، یوں کہیے۔ ہاں یہ دیکھیے حکیم صاحب، 6 مہینے ہو گئے علاج چلتے ہوئے۔ یہ بھی کھول لیں۔ اعضائے رئیسہ شریفہ پر بوجھ معلوم ہو رہا ہے۔ ہمیں تو اپنی جیب پر بوجھ معلوم ہو رہا ہے۔ آئے تھے ہم قبض کی شکایت لے کر، لیکن تلی اور جگر کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے۔ میاں یہ لیجیے، یہ لیجیے، یہ لیجیے، جی یہ جی لیجیے، جی یہ جی لیجیے۔ جی میاں بات یہ ہے کہ جگر اور تلی کی خرابی سے ہی تو قبض کا مرض ہوتا ہے، اور قبض ام الامراض ہے۔ اچھا جی، لوگ جانتے نہیں اچھا جی، اور ٹوٹکے وغیرہ کرتے ہیں، یہ بند کر لوں؟ اور جب پھنس جاتے ہیں مشکل میں تو پھر بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ بڑے وقت پر شمس العلماء، زبدۃ الحکماء، حکیم نور العارفین کے مطلب پر تشریف لے آئے۔ حکیم صاحب، عرض یہ ہے کہ اتنے میرے پیسے خرچ ہو گئے، اور علاج یہ ہے کہ مرض سے مرض نکلتا چلا جا رہا ہے۔ جی جی ہمارا تو اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ جی جی مرض کیا مصرع ہے کہ جو جو مرض بڑھتا گیا، جو جو دوا کی، ہمارا تو وہ عالم ہو چکا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بھائی، آپ کا شاعرانہ مزاج بہت اچھا ہے، بہت اچھا شعر آپ نے منتخب کیا، اس لیے جب بھی آپ آتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بھائی ہمیں خوشی نہیں ہوتی۔ میاں ایسی بھی کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہو گیا ایسا؟ نا امیدی؟ بھائی امید پہ دنیا قائم ہے، خوش باش رہیے، صحت اچھی رہے گی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا عزائر ریسیہ شریفیہ کا، یہ تو بتائیے یہ کیا بنا ہے؟ ارے میاں، اعضائے رئیسہ شریفیہ کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے روح کے ساتھ اور خون کے ساتھ۔ یعنی کہ اب ہمیں اپنی روح کی فکر بھی لاحق ہوگی؟ دیکھیے، ہمارے ہوتے ہوئے تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، ہم ہیں نا، ہم دیکھ لیں گے۔ آپ ہی کے ہوتے ہوئے تو فکر ہے، ایک تو اپنی جیب کی، اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی صحت کے حوالے سے منفی باتیں سننے کی۔ پہلے کچھ تھا، اور اب ہمارے یہ عزائر رئیسیہ شریفیہ نہ جانے کیا خراب ہو گئے۔ بھائی دیکھیں، کیا ان کا تعلق خاندان شریفیہ سے تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ تو ٹھیک نہ ہونے کے بھائی، اور آپ نے یہ کہہ کر تو ہماری پریشانی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اوہو، اور آپ کے چہرے سے تو مجھے کہیں بھی کچھ مسکرا رہے ہیں آپ، کمال کر رہے ہیں آپ۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نا امید نہیں ہیں، ہمیں نا امیدی نہیں ہے۔ امید کی بھی خوب کر رہے ہیں آپ۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کو آخر امید کب تک ہے ہمارے صحت یاب ہونے کی؟ بھئی امید کی جہاں تک بات ہے، یہ تو زندگی کی آخری سانس تک ہونی چاہیے، اور ہمیں ہے۔ یعنی کہ ہماری پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھے بنا آپ نا امید نہیں ہوں گے، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ارے بابا، آپ نے پوسٹ مارٹم کی بات کر دی، یقین کیجئے ابھی لکھے دیتا ہوں، جو لکھ دیں گے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی وہی کچھ آئے گا۔ بال برابر فرق آ جائے تو جو چور کی سزا وہ ہماری۔ دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ باقاعد حیات ہیں۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، کفر نہ کیجئے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالیے۔ ہم آپ کو مفرہ یاقوتی دیے جاتے ہیں، مفرہ یاقوتی لیجئے، اس کے بعد آپ کو دیں گے جواہر مہرہ، اور ساتھ دیں گے سونے کا کشتہ، اور آپ کے تمام اعضائے رئیسہ نارمل انشاءاللہ تعالی۔ کیا دیں گے آپ؟ ابھی پچھلے ہفتے آپ نے جو مجھے دوا دی تھی، اس کا کوئی خاص اثر تو نہیں ہوا مجھ پہ؟ خاص اثر کیا معنی؟
خاص اثر؟ آپ ایک ہفتے میں گاما پہلوان بننا چاہ رہے تھے یا ہوا میں اڑنا چاہ رہے تھے؟ حکیم صاحب جتنے پیسے آپ لیتے ہیں نا اس کا اثر تو ایسا ہی ہونا چاہیے. بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے آپ کا علاج تو چل رہا ہے، آپ ٹھیک ہوں گے، کب ہوں گے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک مصرع ضرور آ گیا ہمیں، ہمارے دیوان میں ایک شعر کا اضافہ ہو گیا. فرما دیجیے. اگر کہیں تو میں عرض کیے دیتا آپ ہوں. کر دیں، آپ حکم کر دیں. ماجون فلک سیر سے حاصل نہ ہوا کچھ، ماجون فلک سیر سے حاصل نہ ہوا کچھ، اطریف الست و خدوس ہی لازم ٹھہری. اب یہ اطریف الاسط و فدوس کیا ہے؟ ارے میاں اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کا یعنی آپ کے دماغ کا علاج ہوگا اور پھر اس کے بعد اعضائے رئیسہ کا. آپ یہ جو بار بار اعضائے رئیسہ شریفیہ کا ذکر کر دیتے ہیں، جی 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 آل شریفیہ کا ذکر آپ کر دیتے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں. کیوں مجھے پھنسانے پر تلے ہوئے آپ؟ یہ نیب والوں کو خبر ہوگی تو میں جیتے جی مارا جاؤں گا. آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں حکیم صاحب؟ دیکھیے میاں، بیماری جو ہے نا، بیماری وہ شدید ہے. دیکھیں جب کسی کے پاس پیسے آتے ہیں، امیر زادوں کے پاس یا زرداروں کے پاس یا شریفوں کے پاس، کسی کے پاس بھی پیسے آ جائیں تو سب سے پہلا مسئلہ اسے ہوتا ہے ایک نئی شادی کرنے کا. اور پہلی بیماری سے جان چھوٹتی نہیں، نئی بیماری خریدنا چاہتے ہیں. تو بھی پھر ایسا تو ہوگا، یہ تو ہوگا. آپ کو اب کیا فکر ہے؟ جیب کی فکر ہے. آپ خدمت سے زیادہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں حکیم صاحب. دیکھیے اگر اپنی جیب کی آپ کو فکر ہے نا تو پھر سن لیجئے، ہم نے آپ کو کوئی سندیش نہیں بھیجا تھا کہ یہ ہمارے مطلب میں، ہم کو ایسے ویسے حکیم نہیں ہیں. شمس العلماء، زبدۃ الحکماء، شمس الجہلاء. یہ ہم نے نہیں کہا. آپ یہ نمدۃ الحکماء کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ آپ نے کہا. یہ اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ چلیں. دیکھیے اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، وہ جو ٹوٹیاں لگاتے ہیں ان سے چیک اپ کروا لیجئے اور ٹیکے لگوا لیجئے اور ایک سستی سی بیماری خرید لیجئے. ہمارا کیا جاتا ہے؟ آپ جیسے امیر زادے ہماری چوکھٹ پہ آئے دن دھرے رہتے ہیں. سر آپ کو اگر کوئی مجبوری ہے تو آئیے، نہیں تو جائیے. ہمارا تو خاندانی پیشہ ہے میاں، ہمارا خاندانی پیشہ ہے اور نسخے تیر بہدف ہیں. ہمارا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا اور یہاں کبھی لگا نہیں. لگے گا. آپ صرف پیسوں سے گھبرا رہے ہیں. دیکھیے اچھا جیب کی فکر شروع. دیکھیے ہمارا تو ایک موٹو ہے، جب ہم کام کرتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھاتے ہیں، دوائیاں بناتے ہیں، تو ہمارا تو ایک موٹو ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اور پھر جیب، اور جیب کی آپ بات کریں نہیں، میری بات سن لیجیے پہلے، میری بات اب سننی پڑے گی. آپ جیب کی بات کرتے ہیں، جب شوق آپ کے اندر بڑھتے ہیں تو پھر جیب پر بوجھ پڑنا چاہیے. اچھا چلے جیب کی شادی کا شوق ہے تو جیب پر بوجھ پڑے گا. جیب کو چھوڑ دیجئے، یہ کچھ جلدی کر لیجئے نا، کچھ تو کیجئے. کچھ جلدی کر دیں. غالب کا شعر مجھ پر تو صادق آتا ہے کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. بہت اچھے، یہ بھی ہمیں پہ، یہ بھی طنز ہمیں پہ ہوگی ہیں. میں آپ کی نسخہ بھی آپ کا تجویز کیے دیتا ہوں ساتھ ساتھ. یہ جو آپ نے شعر پڑھا درد منت کشے دوا نہ ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے کس کے لیے کہا؟ یہ ہمارے لیے ہی کہا تھا. ارے یہی تو آپ کو غلط فہمی ہے. وہ شعر انہوں نے ہمارے دادا حضور کے لیے کہا تھا. اچھا وہ بھی حکیم تھے؟ بھئی ہم جد الاجداد سے حکیم ہیں میاں. دیکھیے انہوں نے، مرزا اسد اللہ خان غالب نے ہمارے لیے نسخہ تجویز کیا تھا، یہ شعر کہا تھا ہمارے دادا کے لیے کہ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. یعنی کہ اچھا نہ ہونا، حکیم صاحب کے پاس جانے کا کوئی بہانہ تو چاہیے. اچھا اب نسخہ تحریر کیجیے. وہ ایسا ہے
کہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا نہ ہوا برا نہ ہوا، آپ اچھے ہو جائیں گے. ایسا کیجئے 1 تولہ عنبر، 1 تولہ کستوری اور 1 تولہ زعفران منگوا دیجئے، آپ کے سارے مسائل حل. حکیم صاحب میں یہ ساری چیزیں کہاں سے اکٹھی کرتا پھروں گا؟ آپ ایک کام کیجئے، آپ خود منگوا لیجئے. بھئی ہم لائیں گے تو 2 باتیں تو ہوں گی، ایک تو خالص چیز ہوگی اور دوسری اصلی ہوگی. اور آپ کو بھلا کیا معلوم کہ یہ خالص اور اصلی کیا ہوتا اچھا ہے؟ چلے بات کو مختصر کریں، یہ بتائیں میں چیک کتنے کا کاٹوں آپ؟ بھئی چیک ویک نہیں چلے گا. دیکھیے چیک ویک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہاں بینکوں کے چکر لگاتے پھریں گے. نقد ہی دیجئے، چاہے ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دیجئے گا. اچھا اور ایسا کیجئے گا کہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ کی تو دوائیں آ جائیں گی، یہ کستوری عنبر اور زعفران. اچھا اور پھر اس کے اوپر بھی اور بھی اخراجات ہوتے ہیں. چلیں اگر وہ یہ اخراجات آپ کر لیں، لیکن اگر علاج نہ ہوا تو پھر دیکھ لیجئے گا. اگر حکیم نور العارفین کے ہاتھ میں یہ اللہ نے شفا نہ بخشی ہوتی تو آپ جیسے امیر زادے ہماری چوکھٹ پہ نہ آتے. ہماری جو مشہوری ہے، ہمارا فن ہے، ہمارا خاندانی پیشہ ہے. آپ فکر نہیں کریں، آپ پیسے نکالیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نسخہ ہم نے آپ کے لیے تجویز کر دیا ہے. حکیم صاحب میں جب آپ کے پاس آیا تھا نا، تو نہ تو میں اتنا کمزور تھا اور نہ ہی مجھے اتنی بیماریاں لاحق تھی جتنی کہ اب ہو گئی ہیں. میاں یہ طریقہ علاج ہوتا ہے، اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، جو سمجھدار مریض ہوتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پہلے بدن کا تنقیہ کیا جاتا ہے، اور جب تنقیہ بدن ہو جاتا ہے تو پھر علاج شروع ہوتا ہے. علاج اب شروع ہوگا آپ کا. ہمیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میر نے وہ جملہ ہمارے لیے ہی کہا تھا کہ میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کی لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بھائی لا حول ولا دیجیے قوت اجازت، الا باللہ، ہم تو چلے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے جاہلوں سے پالا پڑ گیا.